اور کروڑوں خربوں اربوں درود پاک اس صاحب الولاء کی بارگاہ میں کہ جو باعث تخلیق کائنات بھی ہے اور جو ہم جیسے گناہگاروں کا وسیلہ شفاعت بھی ہے۔ اور دوستو، درود پاک پڑھنے کی تو اتنے فضائل ہیں اور اتنے درجات ہیں اور اتنے کمالات ہیں کہ اگر ہم اس پہ گفتگو کریں تو صدیاں گزر جائیں، لیکن ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم صحابہ کرام کی بات کریں تو دور کی بات بنتی ہے، تابعین کی بات کریں تو دور کی بات بنتی ہے، تبع تابعین کی بات کریں تو دور کی بات بنتی ہے۔ میں آپ کو آج کی اس دنیا کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آج کی اس دنیا میں سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ سعودی عرب میں ایک بہت بڑے عالم دین ہے اور ان کا نام ہے صالح المغیثی۔ یہ حال ہی میں 1963 میں پیدا ہوئے ہیں اور سعودی عرب میں جو مسجد قباء ہے اس کے وہ امام بھی ہیں۔ تو یہ ان کا واقعہ ہے، نیٹ پہ موجود ہے، آپ ابھی سرچ کریں کہ صالح المغیثی کا درود پاک کا واقعہ تو آپ کے سامنے ہزاروں چیزیں آ جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا بائی پاس ہوا، ہارٹ کا آپریشن ہوا، اور مزے کی بات ہے اگر آپ ان کو دیکھیں تو بہت ضعیف و ناتواں کمزور سے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا جو ہے وہ بائی پاس ہوگا کیونکہ آپ کی کچھ وینز جو ہیں وہ بلاک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کا آپریشن ہو جاتا ہے۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی آپ کا آپریشن کامیاب ہو گیا اور اللہ کا بڑا شکر ہے، اب آپ جو ہے انشاءاللہ کچھ دن میں بہتر ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ تقریباً سارے ڈاکٹر چلے گئے تو کچھ ڈیوٹی پہ جو ایک شخص موجود ہوتا ہے جیسے آئی سی یو میں، تو کہتا ہے کہ اس کی نظر وہ جو مانیٹر پہ گئی تو وہ پریشان ہو گیا کہ ان کی دل کی جو دھڑکن ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی کافی جدید ہو چکا ہے، تو اس میں ان کی جو دل کی کنڈیشن ہے وہ بھی صاف پتہ لگ رہی تھی۔ تو انہیں یہ اندازہ ہوا کہ ان کے جو ہارٹ میں کسی وین میں کلاٹ آ گیا ہے، یعنی جب آپریشن کرتے ہیں تو بعض دفعہ خون رہ جاتا ہے تو وہ خشک ہو جائے تو وہ کلاٹ بن جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بھاگتے ہوئے گئے اور اپنے سینئرز کو بلا کے لائے، اور جب وہ بلایا تو انہوں نے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ صالح المغیثی سے ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی، کیوں کہ آپ کی کسی وین میں کلاٹ آ گیا ہے اور وہ فوراً نکالنا ہے۔ تو خود سوچیں، ابھی گھنٹہ پہلے آپ کی سرجری ہوئی ہو، گھنٹہ پہلے آپ کا ہارٹ اوپن ہوا ہو اور ابھی آپ کے اسٹیچز لگے ہوں، اور پھر آپ سے کہہ دیا جائے کہ یار آپ کا دوبارہ آپریشن ہوگا، پھر بندہ بھی نہیں فتح نوا ہو اور پھر بندہ پہلے خوف زدہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری کیفیت خراب ہو گئی اور مجھے پریشانی سی ہو گئی کہ کہا کہ پہلے آپریشن سے تو میں بچ گیا ہوں لیکن اب والے آپریشن سے میں نہیں بچوں گا۔ تو پھر بھی میں نے کہتے ہیں کہ وہ یہ برے دل سے اور نہ چاہتی ہوئی میں کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کا دل کرتا ہے کر لیں۔ تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے واپس گئے اور آپریشن کی تیاری شروع کر دی۔ تو وہاں پر ایک نرس موجود تھی، غالباً لبنان کی تھی، اور وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اور دیکھنے کے بعد وہ جب یہ لوگ گئے تو وہ سے قریب آئی اور کہتی ہے کہ آپ درود پاک پڑھیں۔ وہ خاتون جو ہے اس صالح المغیثی سے کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا درود پاک پڑھیں۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے اس خاتون نے مجھے کہا نا تو مجھے حضرت ابی بن کعب کا وہ واقعہ یاد آ گیا جو آقا کریم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا درود پاک پڑھتا ہوں، تو آپ بتائیں نا میں کتنا درود پاک پڑھوں؟ تو میں اس وقت دن کا 1/3 حصہ یعنی 4 حصوں میں سے 1 حصہ درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اگر اس کو بڑھا سکتے ہو تو بڑھا لو۔ تو وہ کہنے لگے کہ جی آج سے میں اپنے درود پاک کو دن میں سے آدھا حصہ درود پاک پڑھوں گا اور باقی کام کروں گا۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر اس کو مزید بڑھا لو، تو پھر کہنے لگے حضور اب 3 حصہ جو ہے میں درود پاک پڑھوں گا اور باقی 1 حصے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کو اور مزید کر سکو تو بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اب میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک پڑھوں گا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم سن لو، پھر تم تمام پریشانیوں تکلیفوں سے نجات پالو گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ حدیث پاک میرے سامنے آئی اور میں نے اسی وقت درود پاک شروع کر دیا۔
ڈاکٹر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، وہ گھنٹے 2 گھنٹے میں جو اپنی تیاری کر کے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مانیٹر پہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ ساری چیزیں دوبارہ ٹٹولنے لگ گئے، دوبارہ وہ اپنی چیزیں لگا کے چیک کر رہے ہیں، اور وہ جو الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں تو انہیں کہیں کلاٹ نہیں ملتا۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ صالح المغیثی کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم تو ابھی گئے تھے تو کلاٹ تھا اور ابھی وہ ختم ہو گیا ہے، آپ نے کچھ عمل تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اور کچھ تو نہیں کیا، لیکن مجھے آقا کریم کی وہ حدیث پاک یاد آ گئی، اور جب تک تم اپنے کام میں لگے ہوئے تھے میں آقا پر درود پاک پڑھ رہا تھا۔ تو یارو یہ دل کی بات نہیں ہے، یہ ابھی آپ سعودیہ میں جائیں دیکھیں تو واقعہ موجود ہے۔ ہم لوگ اصل میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ آپ درود پاک پڑھیں، آپ کو اس کے اثرات نہ ملیں تو پھر آپ کہیے گا